بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو میری سنت سے انحراف کرے گا، میری سنت کو چھوڑ دے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ناظرین کرام، سامعین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے جو ہدایات دی ہیں ان کا تذکرہ ہم نے پہلے کسی پروگرام میں کسی موقع پر کر دیا ہے۔ سنت کے خلاف عمل کرنا اور سنت کو چھوڑنا کتنا بڑا نقصان ہے۔ امام ترمذی اور امام حاکم نے ایک حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 قسم کے لوگوں پہ لعنت بھیجی ہے، اور ان میں سے ایک وہ لوگ بھی ہیں کہ فرمایا میری سنت کو ترک کرنے والے پر اللہ کی اور میری لعنت ہو، استغفر اللہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو چھوڑ کر نئے طریقے اور نئے راستے اختیار کرنا، یہ اتنی ہی خوفناک بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں، جو آپ کی سنت ہے، جو آپ کا طریقہ زندگی ہے، جس طریقے کے مطابق آپ نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، جو عبادات کے طور طریقے آپ نے متعین کیے ہیں، ان سے انحراف کر کے خود ساختہ طریقوں اور راستوں یا کسی اور کی پیروی کرنا، یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ صحابہ کرام سنت کے اوپر بڑے سختی سے عمل پیرا رہتے تھے، اور کبھی اگر کوئی آدمی سنت سے معمولی انحراف کرتا تو اس کا سخت نوٹس لیتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پوچھا کہ یہ جو کچھ تو نے کہا اس کی تعلیم کس نے دی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں سکھایا کہ چھینک آئے تو الحمدللہ کہو اور سننے والا یرحمک اللہ کہے، تم نے اس کے ساتھ یہ کیا ملا دیا؟ دیکھیں، آج اب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، حضور نے اس کی تعلیم نہیں دی، کسی حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، صحابہ کے عمل سے ثبوت نہیں ملتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں کیا حرج ہے، یہ تو بڑا نیکی کا کام ہے، بڑا اچھا کام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہی بھیج رہے ہیں، درود ہی بھیج رہے ہیں۔ تو وہ شخص بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہی بھیج رہا تھا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اس کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، تم صرف یہی کہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، الحمدللہ، اور سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ تو آج ہم نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ کتنا کچھ ملا دیا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو عبادت صحابہ کرام نے نہیں کی تم اسے مت کرو، پہلے لوگوں نے بعد والوں کے لیے دین میں نئی بات کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہنے دی۔ سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور پیچھے ہٹ کر فرمایا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی یہ کام نہ کرتا۔ تم ایک پتھر ہو، نفع نقصان پہنچانا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے، تو میں صرف یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ اللہ اکبر۔ تو عبادات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور راستے کو چھوڑ کر خود ساختہ طریقے اور راستے اختیار کرنا بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر 3 افراد تشریف لائے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے آپ کے معمولات کے بارے میں پوچھا، اور اس کے بعد آپس میں گفتگو کی، اور وہ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اتنی عبادت کافی ہے جتنی وہ کرتے ہیں، لیکن ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہمیں تو اس سے بڑھ کر کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک یہ کہتا ہے کہ میں رات بھر جاگ کر عبادت کروں گا، رات کو سوؤں گا نہیں، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ عمر بھر روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، اور تیسرا یہ کہتا ہے کہ شادی نہیں کروں گا۔ دیکھیں کتنے اچھے اور کتنے نیک ارادے ہیں۔ رات بھر جاگ کر عبادت کرنا کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے، ساری زندگی روزہ رکھنا، روزانہ روزہ رکھنا، صوم وصال رکھنا کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے، اور شادی نہ کرنا بھی کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ آدمی کو عبادت کے لیے وقت ملے اور بیوی بچوں کی ضروریات جو ہے اس میں آدمی مشغول ہو جائے، اس سے بچ کر جو میں صرف اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی گئی کہ اس طرح کچھ لوگوں نے بات کی ہے اور وہ لوگ چلے گئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ لوگوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں رات کو
سو کر اپنے جسم کا حق بھی ادا کرتا ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، میرے بیوی بچے بھی ہیں، میں ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی روزہ چھوڑ دیتا ہوں، کبھی نفلی روزہ رکھتا ہوں، جیسے پیر اور جمعرات کو اور ایام بیض کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اور باقی بھی جو نفلی روزے ہوتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا طریقہ ہے، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میرے اس طریقے کو چھوڑ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنی سخت بات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد اور عبادات کے جو طور طریقے ہمیں سکھائے ہیں ہم انہی پر قائم رہیں اور انہی کو مضبوطی سے تھام لیں، اور اس کا جو اخروی نقصان ہے وہ اس سے زیادہ خوفناک اور خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر پر میں اپنے امتیوں کو جام پلا رہا ہوں گا، اور کچھ لوگ میری طرف آئیں گے تو فرشتے ان کو روک دیں گے، میں کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، آنے دو، تو فرشتے مجھ سے یہ کہیں گے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے طریقہ زندگی میں، آپ کے طور طریقوں میں، آپ کی سنت میں بگاڑ اور فساد پیدا کر دیا تھا، انہوں نے عبادت کے نئے نئے طور طریقے ایجاد کر لیے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنا منہ پھیر لوں گا اور میں فرشتوں سے یہ کہوں گا کہ ان کو مجھ سے دور کرو، ان کو مجھ سے دور کرو، اور وہ لوگ میرے حوض تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کتنی بدنصیبی اور محرومی کی بات ہے کہ اگر ہم سنت کو چھوڑ کر بدعات اور خرافات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو آخرت میں اس کا انجام یہ ہوگا۔ اللہ ہمیں اس انجام بد سے بچائے اور سنت پر عمل پیرا رہنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔